وہ خبر ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دے ہی ڈالی ہے. بس یہ دھمکی کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو کانگریس میں باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ریکنسیڈر کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. کافی خطرناک گفتگو وہاں پر کئی سینیٹرز نے کی. اینٹونی بلنکن جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے. اور یہ بھی کہا گیا انڈائریکٹلی، یعنی انہوں نے جب یہ بات کہی وہاں پر کہی گئی کہ کئی موقع پر جو ہے پاکستان نے ہمیں کچھ کہا اور کچھ کیا، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ دھوکہ دیا کئی موقعوں پر، اور کئی موقعوں پر ساتھ بھی دیا، یہ بھی کہا گیا. تو جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے وہ گاڈ فاربیڈ ایک اس قسم کی سچویشن، ہم بالکل نہیں وہ کہنا چاہتے کہ کچھ طرح کی کوئی بات، لیکن جو وہاں پر گفتگو ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچے گی، اور اب جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے. ڈو مور جو ہے میرا خیال ہے کہ اب بہت پیچھے جا چکا ہے. ڈو مور اب ہمیں کوئی نہیں کہے گا، کسی میں اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈو مور کہے، بلکہ اب یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے. اس میں نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر نہیں کریں گے تو دیکھیے ایک بات جو وہاں پہ کی گئی کہ نان نیٹو اتحادی جو ہے اس سے پاکستان کو نکالنے کی بات بھی وہاں پہ کی گئی ہے. یعنی یہ کہ پاکستان کی وہاں پر جو اسلحہ ہے، جو ویپنز ہے، اس تک رسائی جو ہوتی ہے پاکستان کی وہ نہیں رہے گی. اس کے علاوہ اور کیا کیا وہ سوچ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی اہم ایک اور موضوع کہ جو بائیڈن کی کال وزیر اعظم کو نہیں آئی. ویسے تو دیکھیے بھاگے بھاگے سب چلے آ رہے ہیں پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنے کے لیے. اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا انٹرویو بہت ہٹ جاتا ہے اور وہ بہت کیونکہ پاپولر ہے، اور پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی ایک دو باتیں تو ایسی کہہ دیتے ہیں جو وائرل ہوتی ہیں. تو جتنے بھی اب اینکرز ہیں نا دنیا کے بڑے بڑے پروگرام سے لے کر جتنے بھی جو بھی ہیں، وہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لیا جائے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر پروگرام تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے، اس کو اٹھانا ہے، ریٹنگ لینی ہے، چلے جی ان کا انٹرویو لینے چلتے ہیں. اس کے بعد جب انٹرویو لے لیا جاتا ہے تو وہ تو آپ کو جانتے ہیں اپنی معصومیت میں کیا کیا کچھ کیا جاتے ہیں، اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اٹھا کے وائرل کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال چلیں کوئی اور آئے نہ آئے اور بائیڈن کی کال آئے نہ آئے، لیکن کم از کم انٹرویوز کے لیے لوگ آ رہے ہیں. یہ کم بات ہے کیا؟ تو جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان خاتون نے کیا پوچھا اور وزیر اعظم صاحب نے کیا جواب دیا. ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف اینکر صاحب ہیں اور جن کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں. انہوں نے اصل میں جو ریئل سچویشن ہے، جو اصل بات ہے کہ فون کیوں نہیں آ رہا، وہ بتا دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مودی کی کال ہم خود ہی نہیں اٹھا رہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے مودی کی کال ہم خود ہی نہیں اٹھا رہے. اور جو بائیڈن کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ ان کو کال کرے. وہ اتنا شرمندہ ہے، جو بائیڈن اتنے شرمندہ ہے، اتنا شرمندہ ہے وہ، کیونکہ عمران خان نے اس کو کئی مرتبہ اس کو سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے وہاں پر جا کر بھی اس کو سمجھایا لیکن اس کو بالکل سمجھ نہیں آئی. تو اب وہ اتنا شرمندہ، اس کو تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کال کرے، تو اس لیے وہ عمران خان کو کال ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اتنا شرمندہ ہو چکا ہے. اور مودی کی کال آ رہی ہے لیکن وہ تو اٹھائی نہیں جا رہی. مطلب اب ہم کہاں سے پتا کریں، کہاں سے پوچھیں کہ کتنی مرتبہ کال کی ہے نریندر مودی نے عمران خان صاحب کو، اور اس کے علاوہ جو بائیڈن ہیں ان کو کس حد تک شرمندگی ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا. سی این این کی اینکر پرسن، ان کو تو نہیں تھا نا اندر کی بات کا پتا. دیکھیے جو ظاہر ہے کہ اتنی ایک ایسی بات، اتنے اندر کی بات کہ جس کے متعلق تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کالز تو آ رہی ہیں، انڈیا سے بھی کال آ رہی ہے اور اس کے علاوہ لیکن وہ تو کال اٹھائی نہیں جا سکتی، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ بائیڈن جو ہے وہ اتنا شرمندہ ہے، عمران خان نے اس کو جو کہا تھا وہ اس نے مانی نہیں بات، اور بعد میں وہی کچھ ہوا تو وہ تو شرمندگی میں کال نہیں کر رہا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ صورتحال ہے. لیکن سی این این کی اینکر کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے وہی سوال کر لیا کہ آپ کو، حیرت سے انہوں نے پوچھا آپ کو بائیڈن کی کال ہی نہیں آ رہی. اصل میں وہ یہی چاہ رہی تھی کہ اس کا جواب لے کر اس کو آگے چل کر وائرل کروائیں اور ہٹ کروائیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے. اچھا خان صاحب آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے بہت مصروف ہیں، تو اب یہ تو وہ کہاں پر اتنے مصروف ہیں، یا آپ ہی ان سے پوچھئے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ کال ہی نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے بھائی اپنی بات جو ہے وہ ریپیٹ کی کہ جی کال جو ہے وہ نہیں آ. ایک تو بہت ہی اہم بات کی ہے عمران خان صاحب نے انٹرویو کے دوران، جس کا ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان کے حالات سدھر گئے تو پھر امن و امان ہوگا وہاں پر، ورنہ پاکستان کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں. بالکل ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہاں پہ اگر حالات سدھر جاتے ہیں تو امن و امان ہو جائے گا، اور اگر حالات نہیں سدھرتے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے. تو
چلیے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حالات اگر نہیں سدھرتے یا سدھر جاتے ہیں، جس طرح امریکہ نے یہ کہا ہے کہ 2 سال کے بعد امریکہ کو القاعدہ کے ایکٹیو ہونے اور ان سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے، پاکستان کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ اسیس کر لیا ہے کہ افغانستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور دھمکی جو لگا دی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارے کہے بنا افغانستان کو تسلیم نہ کرے. ہم جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتے تب تک تسلیم نہ کرے. تو ہم تو اس کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہاں کی خواتین بہت سٹرونگ ہیں اور وہ خود اپنے مسائل سے نپٹیں گی اور خود آزادی حاصل کریں گی. کسی کو باہر سے ضرورت نہیں ہے. لیکن امریکہ ایسا نہیں سوچتا. جو سپر پاورز ہیں، جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ ایسا نہیں سوچتی. امریکہ اگر وہاں پہ تھا تو کم از کم جو سول سوسائٹی ہوتی ہے اور سول لبرٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ حاصل تھی. اور جب آپ ایک اتنے عرصے تک ایک جنریشن وہاں پر اس طریقے سے گرو کی ہے تو اب بڑے ہو کر وہ یہ تمام پابندیاں برداشت نہیں کر پائیں گے اس طرح کی حکومت میں. جس طرح کہ وہ فٹ بال ٹیم یہاں پر پہنچی ہے، ہم نے بڑا اس کو زبردست ویلکم کیا ہے. ظاہر ہے کرنا ہی تھا. ہم تو کئی سالوں سے لاکھوں جو ہیں وہ ریفیوجیز کو اسی طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں.